الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. محترم حضرات و خواتین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. ہم عبادتیں اسی کے لیے بجا لاتے ہیں. سب سے سچی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حضرات، آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے کہ آج کے درس میں ہم رمضان کے فضائل سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم انشاءاللہ کل داخل ہو جائیں گے. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو اس مہینے میں دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے، یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یعنی اور دنوں میں بھی اور مہینوں میں بھی قبول فرماتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ مہینے کی شان رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین ہمارے رمضان سے 6 مہینے قبل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. اللہ تو ہمیں رمضان میں پہنچا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کیسا عظیم الشان مہینہ ہے. اور جب رمضان ہو جاتا تو پھر وہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں ہم نے جو کچھ عبادتیں کیے ہیں تو اس کو قبول فرما. رمضان کی فضیلت کا اندازہ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے. دیکھیے حدیث بڑی اہم ہے. حدیث کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے تو پتے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. رمضان سے متعلق 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے، اسلام قبول کیا انہوں نے. اس میں سے ایک بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے اور ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور دوسرے ان کی بنسبت عبادتیں کم کرتے تھے. 1 سال کے بعد عام موت ان کو ہوئی. تو بظاہر یہ دونوں میں فضیلت کس کی معلوم ہو رہی ہے؟ پہلے شخص کی، جو زیادہ عبادتیں کرتے تھے اور شہادت نصیب ان کو ہوئی، اور دوسرے ان کی بنسبت عبادتیں کم کرتے تھے، ان کے 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی لیکن عام موت ان کو ملی. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دوسرا آدمی جو تھے، جو عبادتیں ان کے بنسبت کم کرتے تھے، 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، وہ بھی شہادت کی نہیں، عام جن کی موت ہوئی، وہ جنت میں پہلے داخل ہوئے ہیں اور یہ بعد میں داخل ہوئے، یا یہ داخل نہیں ہوئے ابھی تک، جو داخل ہونے والے ہیں.
صبح میں یہ خواب لوگوں کو سنایا گیا تو لوگ تعجب کیے، کیا معاملہ ہے؟ لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئی تو آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصام وصلى کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ فلما بینہما مما بین السماء والارض. یہ آپ نے جواب دیا. اس کا معنی یہ ہے کیا وہ دوسرا شخص اس کے 1 سال کے بعد تک زندہ نہیں رہا؟ 1 سال بعد تک زندہ رہنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کیا رمضان نہیں پایا؟ اور وہ رمضان میں اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سجدے کیے. یہ رمضان مل جانے کی وجہ سے دونوں کے درمیان جنت کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین و آسمانوں کے درمیان ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے رمضان کی، یہ فضیلت ہے دوستو رمضان کی. رمضان کا مہینہ پانے کی وجہ سے ان کی یہ شان بڑی کہ ایسے زیادہ عبادت گزار اور شہید سے پہلے یہ جنت میں پہنچے. یہ مہینے کی شان، یہ مہینے کی عظمت اسی سے لگائی جا سکتی ہے کہ اس مہینے میں یہ مقدس کتاب قرآن حکیم نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی کھلی نشانیاں اس کے اندر ہیں، کھلے دلائل اس کے اندر ہیں. والفرقان، حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان و کفر، ان کے درمیان یہ فرق کرنے والی کتاب ہے جو رمضان میں نازل ہے. یہ رمضان کے فضائل میں سے ایک عظیم فضیلت ہے جو ترغیب و ترہیب، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے کہ دیکھیے کون آدمی نہیں چاہتا کہ جنت سے مجھے آزادی مل جائے، جنت کا منہ مجھے دیکھنا نہ پڑے. ہر انسان کی لگ بھگ یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ. یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی روزانہ صبح میں اور شام میں لوگوں کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دوزخ سے نجات دلاتا ہے. یعنی رفی شہر فی رمضان، رمضان کے مہینے میں روزانہ صبح و شام. اور ہر مسلمان کے لیے روزانہ صبح و شام یہ رمضان میں ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ مستجاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس دعا کو، وہ دعا قبول ہو جائے گی ہماری. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی جس کو رمضان مل جائے، یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے، اتنا خوش نصیب انسان ہے اللہ اکبر کہ صحت مندی کے عالم میں اللہ تعالیٰ زندگی بخشی اور وہ زندگی میں اس کو رمضان مل گیا. دیکھیے پہلی حدیث جو ہم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے. کتنے لوگ گزشتہ سال رمضان میں تھے لیکن اس سال رمضان میں نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان پورا ہمیں عطا فرمائے. اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے آخری رمضان ہے، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار کرو. تو ہم یہ رمضان کے بعد آئندہ رمضان کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں اللہ سے اللہ کو نصیب فرما. تو یہ ایک دعا ہے اس گھڑی میں رمضان کے دن روزانہ صبح شام اللہ تعالیٰ مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا بچے کے حق میں، ودعوت المسافری، حالت سفر میں بے بس انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ودعوت الصائم، ودعوت الصائم، ایک جو ہے روزے دار کی دعا ہے۔ یہ 3 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رمضان میں آدمی جب روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں گڑ گڑا کے کرنا چاہیے۔ اور سب سے عظیم دعا یہ ہو سکتی ہے، اے اللہ جن لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کر رہا ہے ان میں تو ہمیں شامل فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا کی کامیابی عطا فرما، دنیا کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو آدمی کو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ایسے عظیم مہینے میں اللہ سے دعائیں کرے، عبادت کرے، اور ایسا نہ ہو کہ سارا دن جو ہے کاروبار میں لگا دے، سارا دن کاروبار میں لگا دے، نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہے، دعاؤں کے لیے مناجات کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے اس کے لیے، اس کی تجارت اس کے لیے دھوکہ ہے، اس کی تجارت اس کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور آگے آئیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کی حدیث ہے اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار لم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة لم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل یا باغی الشر اقصر، اخرجہ الترمذی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ یہ شیاطین عام دنوں میں جیسے انسان کو گمراہ کرتے تھے، عبادتوں سے پھیرتے تھے، اس کے قدم مسجد کی طرف چل رہے تھے لیکن موڑ کر بازار کی طرف لے جاتے تھے۔ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، اور جو جنات میں بڑے بڑے لیڈر ہیں ان تمام کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ یہ انسان کو عام دنوں میں جیسے دھوکہ دیے ایسے یہ رمضان کے عظیم اور بابرکت مہینے میں دھوکہ نہ دیں۔ بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، مردت الشیاطین، بڑے بڑے شیاطین، جیسے سورہ جن کے اندر ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، مارد بڑا شیطان۔ جس طریقے سے الیکشن سے پہلے بڑے غنڈوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کسی فساد کے امکانات ہیں، بڑے بڑے غنڈوں کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، ایسے رمضان کے مہینے میں پہلے دن ہی ایسے غنڈے شیاطین کو جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو یہ گمراہ نہ کر سکے۔ اور وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ لَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس میں سے کھلا نہیں رہتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور یہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں چھوڑا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ وہ یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے طلبگار رک جا، رک جا، رک جا۔ اے برائی کے طلبگار، اب تک تو اللہ کی یاد سے غافل تھا،
نمازوں میں کاہل تھا، اللہ سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن یہ تیری حرکتوں کو کم سے کم اس مہینے میں چھوڑ دے، رک جا۔ اور جو آدمی نمازوں کا پابند، ذکر و اذکار کا پابند، قرآن حکیم کی تلاوت کا پابند، اس کے لیے وہ پکارنے والا پکارتا ہے تیرے تو اعمال صالحہ ہیں ہی، اس عظیم الشان مہینے میں اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ۔ یہ فضائل میں سے ہے رمضان کی۔ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک ایسی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، 83-84 سال کی عبادت سے بہتر، وہ اسی رمضان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، دیکھو جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ جو سونے میں گزار دیا یہ رات، فضول میں گزار دیا یہ رات، بیہودہ کاموں میں گزار دیا یہ رات، غفلت و تساہل میں گزار دیا یہ رات، تو یقیناً بہت بڑے خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ ایک بہت بڑی بھلائی سے اور بہت بڑے خیر سے وہ آدمی محروم رہ گیا۔ رمضان کے اندر جو ضروری اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عظیم عمل جیسا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج تعارف نہیں ہے، وہ عمل دوستو وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے۔ روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے ایمان والو یہ جو تمہارا روزہ ہے، یہ تمہارا جو روزہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ چیز فرض تھی۔ اور یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ ہم تم کو بھوک و پیاس میں رکھنا نہیں ہے، تم کو بھوک و پیاس میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم کو تقوی والا بنائے، متقی بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تم کو قریب کرنا، اللہ والا تم کو بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرے اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ رمضان کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی واسطے اس کے اجر کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی احتساب کا معنی کیا ہے؟ اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ ایک اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے پچھلے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ان کے پہلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، اتنا عظیم ہے اس کا اجر کہ اللہ کے علاوہ اس کا اجر کسی کو نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزے میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔
यहाँ पे एक सवाल है, अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बिही, बंदा रोजे मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका अजर दूंगा, जबकि हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, हज करते हैं अल्लाह के लिए, सदक़ात करते हैं अल्लाह के लिए, खैरात करते हैं अल्लाह के लिए, एहसान करते हैं अल्लाह के लिए। लेकिन यहाँ पर रोजा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका अजर दूंगा, क्या मतलब है इसका? दोस्तों बुजुर्गों, इसका मतलब ये है कि और इबादतें, नमाज है, हज है, खैरात है, ये सब नजर आने वाली इबादतें हैं जो फरिश्ते देखते हैं और उसका अजर लिखते हैं। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि सिर्फ वो दिल से नियत कर लिया और रोजे के अंदर वो दाखिल हो गया, और नियतों को जानने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, यहां तक कि फरिश्ते भी नहीं जानते। नियत से आदमी रोजे में चला जाता है और दिल के अंदर जो नियत है वो फरिश्ते नहीं जान सकते, अल्लाह ही जानता है। लेकिन अफसोस, जो चीजें फरिश्ते तक नहीं जानते, आज वो चीजों को हम लोगों की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि हमारे दिलों में क्या है वो जानता है। हमारे दिलों में जो है वो बाबा जानते हैं। बाबाओं को दिलों के मालिक करार दे दिया इस हदीस के अंदर, तो फरिश्तों को भी नहीं कहा गया जो इबादत के अजर और सवाब लिखने पे मामूर है। एक दूसरा मतलब यह है इसका, सियामु ली व अना अज्ज़ी बिही। देखिए, बंदा यकीनन रोजा सिर्फ अल्लाह ही के लिए रखता है। मिसाल के तौर पर गर्मी का मौसम है, रोजे का महीना है, प्यास की शिद्दत है, एक आदमी अपने कमरे में बंद है, कमरे में ठंडा पानी रखा हुआ है, कमरा बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन चाहे तो वह आदमी गर्मी की शिद्दत से पानी का एक प्याला नोश फरमा सकता है। लेकिन नहीं का मतलब क्या है कि वो बंदा रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखा है, इसलिए कि वहां पर अल्लाह के अलावा उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो रोजा बंदा वो अल्लाह के लिए रखा है। ये मतलब है अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बिही। अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नसाई की रिवायत है कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसको मैं करूं। और एक हदीस के अंदर है कि ऐसा अमल जो मुझे बताइए वो अमल के जरिए से अल्लाह मुझे नफा पहुंचाए। और एक हदीस के अंदर ऐसा अमल मुझे बताइए युदखिलुनिल जन्नत, जो मुझे जन्नत में दाखिल करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बिस्सियामी फइन्नहु ला इदला लहु, कि तुम रोजे रखो, इसलिए कि रोजे के बराबर कोई अमल नहीं है। ये रोजे के बराबर कोई अमल नहीं है। अल्लाह के लिए आदमी भूख और प्यास को बर्दाश्त करे, अल्लाह के लिए आदमी रोजा रखे, ये बहुत बड़े अज्र का काम है, ये बहुत बड़े सवाब का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइमी फरहतानी यफरहुमा, इज़ा अफ्तरा फरिहा व इज़ा लक़िया रब्बहु फरिहा बिसौमिही। ये बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी जब वो इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मुलाकात करता है, तो अपने रोजे की वजह से वो खुश होगा। क्या अजीम नेमत है रोजे की। इफ्तार के वक्त, अल्लाह अकबर, इफ्तार के वक्त एक अजीम खुशी है। वो खुशी क्या है? हमने ऊपर इससे पहले एक रिवायत को सुना कि इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला उतक़ा फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन, यानी फी रमज़ान, व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन दावतन मुस्तजाबतन। जो हमने हदीस को सुना कि उस हदीस के अंदर ये कहा गया था कि अल्लाह तबारक व तआला रोजाना सुबह शाम बहुत सारे लोगों को दोज़ख से आजाद करता है, और हर मुसलमान के लिए रमजान में सुबह शाम में एक घड़ी है, एक वक्त है, एक टाइम है, उसकी दुआ उसमें कबूल की जाती है। दूसरी हदीस के अंदर वो दुआ का वक्त बयान किया गया है। वो दुआ का वक्त यह है, इंदा कुल्ली फित्रिन उतक़ा, हर इफ्तार के वक्त में अल्लाह ताला दोज़ख से लोगों को आजाद करता है। इफ्तार के वक्त में हम दोज़ख से जब आजाद होने वाले हैं, तो दोस्तों
میری بہنوں ہم ایک گزارش اس کے اندر یہ کریں گے کہ افطار کے وقت میں جو ہے کھانے پینے کے اور کھانے پینے کی اشیاء جمانے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری مائیں بہنیں باورچی خانے میں عصر کی نماز پڑھ کے داخل ہوں تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے تب وہ اس وقت تک وہ مختلف قسم کی ڈشوں کے پکانے میں مصروف رہیں, دعاؤں سے غافل ہو جائیں, کھانے پینے کو جمانے میں مصروف رہیں, دعاؤں سے محروم ہو جائیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے گھر کے سارے افراد اور عورتوں سمیت کھانے پکانے کی چیزوں سے بالکل فارغ ہو جائے, سودا صرف سے فارغ ہو جائے, مرد حضرات بازار سے خرید و فروخت سے فارغ ہو جائیں, عورتیں پکانے سے فارغ ہو جائیں, اور سب جو ہے ایک ایک جگہ پر گھر میں بیٹھ کر اللہ سے مناجات میں مشغول ہو جائیں. ہاں دوزخ سے نجات کی دعائیں مانگے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے ہمارے رب دوزخ کے عذاب سے تو ہم کو پھیر دے, یقیناً وہ عذاب بڑا بھیانک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے اللہ تو دنیا کی بھلائیاں عطا فرما, آخرت کی کامیابیاں عطا فرما, اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے, اس لیے کہ دوزخ کے عذاب سے کوئی بچ گیا تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. رمضان کے فضائل کو حاصل کریں. جس طریقے سے افطار کے وقت میں دعاؤں میں مشغول ہونا بڑی پیاری اور بڑی اچھی بات ہے, اسی طریقے سے رمضان بھر جو ہے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. رمضان کا مہینہ کپڑے خریدنے کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کا مہینہ اور خرید و فروخت کا مہینہ نہیں ہے, یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. عید کے دن نیا کپڑا پہننا مسنون ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رمضان بھر اس کے پیچھے لگاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان سے پہلے وہ چیزیں خرید لیں, کپڑا خرید لیں, سینے ڈال دیں, دام بھی سستا رہے گا, بھیڑ بھی نہیں رہے گی, سکون سے خرید لیں گے, عبادتوں کے لیے وقت بچ جائے گا, اور بے شمار فوائد اس کے اندر ہیں, اور بے شمار نقصانات سے آدمی کی حفاظت ہو جائے گا. یہ ہماری عورتیں رمضان میں جو خرید و فروخت کے لیے نکلتی ہیں بڑے بےہودہ کام ہو جاتے ہیں. اتنی بھیڑ پتہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان آیا ہے کپڑوں کی خرید و فروخت کے لیے, رمضان آیا ہے اور چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے. دوستو ایسی بات نہیں ہے. رمضان آیا ہے عبادت کے لیے, اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے. اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں جو آدمی روزے سے ہے, اذا کان یوم صوم احدکم, تم میں کوئی آدمی روزہ رکھا ہے, فلا یرفث, تو بےہودہ بات اپنی زبان سے نہ نکالیں, ولا یسخب, لڑائی کی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں, وَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, اگر کوئی آدمی تم کو گالی دے رہا ہے یا لڑائی کے لیے آ رہا ہے تو کیا بولے اس کو, فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, اس سے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. اتنا بول دے, بھائی میں روزے سے ہوں, بھائی میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دیتا, میں تمہیں سے لڑائی نہیں کرتا. اس کے اندر اجر ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے ہم پہلے چھیڑ دیے اس کو, اب لڑائی کے لیے آ رہا تو ہم بول رہے بھائی میں روزے سے ہوں. ایسے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پہل ہمارے سے بھی نہیں ہونا ہے اور ان سے بھی نہیں ہونا ہے. اگر ان سے ہو رہی ہے پہل تو یہ بول دیں کہ میں روزے سے ہوں. تو روزے کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. روزے داروں کے لیے
دنیا میں تو بڑی راحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، قیامت کے دن ایک عظیم انعام سے نوازے گا، قیامت کے دن ایک عظیم اعزاز سے نوازے گا کہ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت بڑی پیاری ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقا فلم يدخل منه أحد أخرجه البخاری. یہ روایت بخاری کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے، یقال له الریان، اسے ریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، اور ان روزے داروں کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ لوگوں کی ایک جمع غفیر، لوگوں کی ایک بھیڑ ہوگی، ایسی بھیڑ میں سے اعلان ہوگا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ کیا خوش نصیبی ہے ان روزے داروں کے لیے جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے. فیقومون، روزے دار اٹھیں گے. دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں روزہ رکھنا نہیں چاہتے، روزہ رکھنا نہیں چاہتے. ہماری محنت، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم کو گاڑی ڈھکیلنا رہتا ہے، ہم کو لاری چلانا ہوتا ہے، ہمارا بیپار دن بھر بکنا رہتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ اکبر. دوستو، یہ بہانے اللہ کے ہاں نہیں چلتے، یہ بہانے اللہ کے ہاں نہیں چلتے. صحابہ کرام عرب کی ایسی دھوپ میں، ریگستان میں مزدوری کرتے تھے، مٹی ڈھوتے تھے، لیکن کیا وہ روزے چھوڑتے تھے محنت کا بہانہ ڈال کر؟ عرب کی گرمی کون اس سے واقف نہیں ہے؟ کون اس سے واقف نہیں ہے؟ سب اس سے واقف ہیں. دوستو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہانے نہیں چلتے، روزہ رکھنا ہے. این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو یہ روزے دار کھڑے ہوں گے. لا يدخل منه احد غيرهم، تو اس ریان دروازے سے صرف یہی داخل ہوں گے، دوسرے نہیں داخل ہوں گے. فَإِذَا دَخَلُوا، جب یہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اغلقا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا وہ دروازہ. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور اس کے بعد کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور دروازہ کتنا بڑا ہے معلوم؟ دروازہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر. مکے سے مدینے تک جنت کا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کے تعلق سے نہیں کہا گیا کہ یہ اور کتنا بڑا ہے. تو ایک اعزاز ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ وہ اعزاز سے ہمیں مالا مال فرمائے. اور روزے دار کی بو، منہ کی بو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک. روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک یہ مشک و عنبر جو خوشبو کے نام ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہے. کیوں؟ آدمی بہت دیر تک کچھ کھایا پیا نہیں رہتا، کچھ کھایا پیا نہیں رہتا، اس کے منہ سے ایک قسم کی بو نکلتی ہے. یہ اللہ کی خاطر چونکہ کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، یہ بو اللہ کے پاس بہت محبوب ہے. اس سے اندازہ لگائے کہ ایک روزے دار کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ کائنات کا بادشاہ ہے. ایسے بادشاہ کے نزدیک یہ بو عنبر اور مشک سے زیادہ بہتر ہے. یہ سعادت ہے روزے دار کی. اور دیکھیے ایک دیہاتی
हाजिर खिदमत हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, होकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताए वो अमल करने की वजह से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उससे, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकू बिही शैआ तुकीमुस सलातल मक्तूबता व तुअतिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूम रमज़ान। जन्नत में जाना चाहते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आसान काम है। अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराना, फर्ज नमाजों की पाबंदी करना, वो तो अद्दी ज़कातल मफ़रूज़ता, और फर्ज ज़कात की पाबंदी करना, वह तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना, रमज़ान के रोज़े रखना। इससे क्या होगा, जन्नत में तुम दाखिल हो जाओगे। वो आदमी निकल कर गए और कहा, मैं इससे ज़्यादा भी नहीं करूँगा, कम भी नहीं करूँगा, जितना बताया उस पर अमल करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को मन सर्रहु अन यंजुरा इला अहलिल जन्नती फलयंजुर इला हाज़ा रजुल, अगर कोई जन्नती इंसान को देखना चाहता है तो इस आदमी को देख ले, इस आदमी को देख ले। इसलिए कि ये अमल करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि मैं कम भी नहीं करूँगा, ज़्यादा भी नहीं करूँगा। तो हमें दीन के कामों में कमी ज़्यादती को नहीं कर सकते। इसलिए मालूम हुआ कि रोज़ा जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है। और जो लोग रोज़ा नहीं रखते, बहाने डालते हैं, जैसे हमने अभी जिक्र किया, हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा है, हम रोज़े नहीं रख सकते, अगर रोज़े रखें तो घर में बैठना पड़ेगा, अगर घर में बैठेंगे तो रमज़ान के अखराजात कैसे पूरे होंगे। इसलिए घर का देखना है तो रोज़े छोड़ना है, रोज़े रखना है तो घर वालों से बरात का इजहार करना है, ये बहाने नहीं चलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि आपने फरमाया, एक रात में सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा कि दो आदमी मेरे पास आए। देखिए ये ख्वाब किसका है, नबी का ख्वाब है। नबी का ख्वाब वही की एक किस्म है। दीन के मामले में सिर्फ नबियों के ख्वाबों को लिया जाएगा, औरों के ख्वाबों को नहीं लिया जाएगा। मदीने के इमाम साहब ने ख्वाब में ये देखा, उन्होंने इमाम में ख्वाब में ये देखा, उन्होंने ख्वाब में ये देखा, उसको दीन के दलील नहीं लिए जा सकते, दलाइल नहीं लिए जा सकते। नबी का ख्वाब ही लिया जा सकता है, इसलिए कि नबी का ख्वाब वही की किस्म है। रुय्यल अंबियाई सादिक़तुन, अंबिया के ख्वाब सच्चे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोए हुए था, दो आदमी मुझे आए और मेरे ये बाजुओं को पकड़कर उठाया, मुझे एक दुश्वार चढ़ाई वाले पहाड़ की तरफ ले गए, मुझसे चढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा मैं इस पर नहीं चढ़ सकता, ये बड़ा दुश्वार पहाड़ है, ये मैं कैसे चढ़ सकता। उन्होंने कहा हम आपके लिए ये पहाड़ आसान बना देंगे, सहल कर देंगे। इसके बाद आपने चढ़ना शुरू किया, यहां तक चढ़े कि पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की चोटी पर जब पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे लोगों के चीखने, चिल्लाने और रोने की, आहो बुका की आवाजें आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये दोज़खी लोग हैं, और आगे बढ़ो। और आगे बढ़े। बढ़ने के बाद कुछ लोगों को देखा जो उल्टे लटका दिए गए हैं, उल्टे मसलब जैसे बकरी ज़बह करने के बाद, चमड़ी निकालने के बाद लटकाया जाता है, उल्टे ऐसे लटकाए गए हैं, और उनकी ये बाछें चीर दी गई हैं, ये बाछें चीर दी गई हैं, खून बह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन हाउलाई, ये कौन लोग हैं? जवाब दिया गया, हाउलाई अल्लज़ीना याकुलूना व यशरबूना फी अय्यामिस सियाम, ये लोग रोजे के दिनों में खाते पीते थे। रमजान का महीना है, नाश्ते के लिए उनके घर में दस्तरखान बिछ रहा है। रमजान का महीना है, दोपहर के खाने के लिए उनके घर में दस्तरखान सज रहा है। अपने अपने वक्तों
नोशी हो रही है। अल्लाह अकबर। ये ऐसे लोग हैं जो रोजा छोड़ने वाले, इन लोगों का ये भयानक और खतरनाक अंजाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। दोस्तों, इससे इबरत लेना है हमारे दोस्तों अहबाब में, हमारे ख़ानदान कबीले में। अगर कोई हमारा नौजवान, हमारा कोई सेहतमंद जो मुसाफिर भी नहीं है, हाँ जिन लोगों को रोज़े माफ़ी अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वो बूढ़ा जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, ऐसे लोगों को एक मिस्कीन का खाना दे देना है। और वो मरीज़, और इसी तरीके से बीमार बूढ़े जो रोज़ा नहीं रख सकते, मुसाफिर, अल्लाह ने बता दिया किन किन लोगों को रोज़ा नहीं है। लेकिन उज़्र शरई के बगैर जो लोग हमारे ख़ानदान कबीले में, कुंबे में, पड़ोस में रोज़े नहीं रखते, हम जाके ये बातें बताएं कि रोज़ा छोड़ने का बहुत बुरा अंजाम है क़यामत के दिन, ताकि वो रोज़ेदार बने। ये हमारा फरीज़ा है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से कौन मुस्तस्ना है? सब इस फरीज़े में है, सबके ऊपर ये फरीज़ा आयत है। और सहरी हो गई, सहरी के वक्त, सहरी होने के बाद जो है बेकार बातें नहीं करना है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगना है। अल्लाह ताला सहाबा किराम की सिफत बयान किया, कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, वो रातों में कम सोते थे और सहर के वक्त में इस्तिग़फ़ार करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। दोस्तों, ये महीना रोज़े रखने का महीना है, कुरान हकीम की तिलावत करने का महीना है, नमाजों की पाबंदी का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतिमाम करने का महीना है, और खैरात करने का महीना है, खर्च करने का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तेज़ और तुंद आंधी से भी बढ़कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। हमारे ख़ानदान कबीले में, कुंबे में जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए खर्च करना है, इसलिए कि अगर रिश्तेदार को खर्च करें तो दुगना अजर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़तुन वस्सदक़तु अला ज़िर रहीम सिंतानी सदक़तुन वसिलतुन, कि एक मिस्कीन को गैर जगह पर सदका करते हैं तो एक अजर है, और वही सदका अपने खानदान में करते हैं तो दुगना अजर है, डबल अजर है। एक सदका करने का अजर है और एक रिश्तों को जोड़ने का अजर है। तो इसलिए जहां तक हो सके हम खानदान में मालदार भी होते हैं, खानदान में मुफलिस भी होते हैं। खानदान के मालदारों को चाहिए कि खानदान के फकरा का ख्याल करें, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी, उल्फतें बढ़ेंगी। अल्लाह ताला रिश्तेदारों की तारीख को जोड़ने के नतीजे में जन्नत में दाखिल करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन बातों पर अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के फ़ज़ाइल से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़े पूरी दिलचस्पी से रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें रमज़ान में कुरान हकीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें रमज़ान में ज़िक्र अस्कार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें ये रमज़ान के महीने में उन खुश नसीब बंदों में हमें शामिल फरमा ले जिन लोगों को अल्लाह ताला दोज़ख से आज़ाद करता है। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन ले। हम में बहुत सारे लोग रोज़ी से परेशान हैं, बहुत सारे लोग सेहत से परेशान हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों की सेहत से परेशान हैं, बहुत सारे लोग अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। ऐ अल्लाह, तो सारों के मसलों को तो हल फरमा दे, बेरोज़गारों को तो रोज़ियाँ अता फरमा दे। अल्लाह ताला, तो जो लोग हिदायत से हटे हुए हैं तो उनको हिदायत से माला माल कर दे। अल्लाह, तो हमारे जो लोग बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा, जिनके बच्चे बीमार हैं अल्लाह तो उनको सेहतमंद बना दे। अल्लाह, तो हमारी गर्दनों को दोज़ख से आज़ाद कर दे। अल्लाह, तो इस रमज़ान के महीने में हमारी इबादतों को कबूल फरमाते हुए तो हमें गुनाहों से पाक और साफ़ और शफ़ाफ़ कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।